قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس کا انعقاد شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہے، اور مجھے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی موضوع صلہ رحم پر گفتگو کرنی ہے۔ صلہ رحم میں دو لفظ ہیں جس کو انگلش میں ہم مینٹیننگ بلڈ ریلیشنز کہتے ہیں۔ چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے صلہ رحم کی تاریخ میں بہترین مثال پیش کی ہے۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ صلہ رحم کیا چیز ہے، اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں، صلہ رحم میں مینٹیننگ بلڈ ریلیشن، اس کا تو ظاہر ہے ایک ترجمہ کیا جاتا ہے انگلش میں، لیکن اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے صلہ اور ایک ہے رحم۔ تو صلہ رحم کو صلہ رحم کیوں کہا جاتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، رابطہ برقرار کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحم۔ تو صلہ عربی زبان میں وصل سے ہے، یعنی کسی چیز سے انسان متصل ہو، وصلہ اس سے صلہ ہے۔ اور رحم سے مراد ظاہر سی بات ہے ماں کا رحم، جس میں بچہ ماں کے رحم میں ظاہر سی بات ہے ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو صلہ رحم سے مراد وہ ہے، یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھے، قرابت داری رکھے، ناتا جوڑے، رابطے میں رہے کہ جو اس کے خونی رشتہ دار ہیں، یعنی جن سے انسان کے اجداد جتنے اوپر چلے جائیں، اجداد سے جا کر رشتہ شجرہ انسان کا متصل ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ارحام کی جو تعریف کی ہے، لفظ رحم سے ارحام ہے، صلہ ارحام، دو تعریفیں کی ہیں۔ پہلی تعریف ارحام کی کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے بہن، والدین اور اس طریقے سے انسان کے اجداد، ان سے نکاح ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہے، تو ان کو کہا گیا صلہ رحم، یعنی قرابت داروں میں سب سے پہلے ان سے رشتہ جوڑنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اچھا، پھر دوسری تعریف یہ ہے کہ چونکہ رحم ووم کو کہتے ہیں، ووم آف مدر کو، تو لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا اس آیت کی شان میں، اس آیت کی شان نزول کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ کہ جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت کی کیا معنی ہے، تو مولا نے فرمایا کہ ان رشتوں کو جوڑے رکھے انسان، ان سے رابطہ رکھے کہ جو انسان کے قرابت دار ہیں۔ اب اس میں قریب ترین رشتہ دار بھی ہو جائیں گے، مثلا انسان کے بھائی بہن اور والدین، اور اسی طریقے سے دور کے رشتہ دار بھی ہو جائیں گے، مثلا چچا اور چچا کے جو ہے رشتہ دار، جتنا دور چلے جاتے جائیں، بہت سارے خاندان کافی بڑے ہوتے ہیں، تو جن جن کا رشتہ ایک دوسرے سے خونی رشتہ ہے کہ اگر ان کی نسلوں کو اوپر جو ہے جایا جائے تو یہاں تک کہ ان کے آبا و اجداد ایک ہو جاتے ہیں اوپر جا کر، تو امام نے فرمایا ان تمام لوگوں سے انسان کا رشتہ ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے، انسان اپنے ارحام کے ساتھ نیکی کرے۔ اب عزیزان گرامی، اگر انسان رشتہ داروں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا ہے، رابطہ نہیں رکھتا ہے، صلہ رحم نہیں کرتا ہے، رشتوں کو مینٹین نہیں رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ میں تینوں آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحم کو کتنا اہم قرار دیا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے عہد کرنے کے بعد اللہ سے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اب توجہ کے طالب علم گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا اور عہد کو ہم نے توڑا، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں کہ جن کے جوڑ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں
اولئک هم الخاسرون. تو ایسے لوگ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں. تو اگر آپ توجہ فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو رشتوں کو مینٹین نہیں کرتے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مفسد فی الارض کے ساتھ جمع کیا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جمع کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ سے وعدے کر کے وعدے توڑ دیے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خسارہ اٹھانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ والدین سے جا کر ملاقات انسان کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، بھائی بہنوں کے ساتھ نیکی کرے. تو یہ مستحب عمل نہیں ہے بلکہ واجب عمل ہے. رشتہ داروں کے پاس جانا، ان کی احوال جوئی کرنا، ان کی مشکلات کو برطرف کرنا، یہ ایک واجب عمل ہے قرآن مجید کی روشنی میں. اور اسی لیے اگر یہ کام انجام نہ دیا جائے تو اسے قطع رحم کہا جاتا ہے، یعنی رابطوں کو توڑ لینا. تو رابطے توڑنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور اس کے کانسیکوینسز بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں صلہ رحم کے حوالے سے، فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. تقریباً وہی جملے ہیں. جو لوگ اللہ سے عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کے لیے کہا ہے اسے بھی توڑ دیتے ہیں. وہ یفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. تو اب ایسے لوگوں کے لیے گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اب اس آیت میں فرمایا اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار. تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے کہ جسے یعنی جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. تو جو رشتہ داروں سے ناطے توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. دوسری آیت میں فرمایا جو صلہ رحم نہیں کرتے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے برے گھر کو مہیا کرتا ہے، یعنی جہنم. اور پھر اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد کو کہا ہے کہ یہ بہرے اور اندھے ہیں. مثلا فرماتا ہے قرآن مجید میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ، یعنی اقتدار میں آ جاؤ، تو تم کیا کرو گے؟ فساد کرو گے زمین میں. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. دوسری چیز یہ کرو گے رشتہ داریوں کو جو ہے باقی نہیں رکھو گے، قرابت داروں سے جو ہے رشتہ داریوں کو جو ہے توڑ دو گے. ٹھیک ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ. پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. جو لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہرا بنا دیتا ہے، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا قرار دے دیا ہے. تو بچان گرامی، ان آیات سے قرآن مجید کی ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صلہ رحم کرنا، رشتہ داروں کے پاس آنا جانا، ان کی خیر و عافیت پوچھتے رہنا اور ان کی مدد کرنا کتنا اہم ہے، اور کتنی یہ بات واجب ہے قرآن کی روشنی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناگوار ہے کہ اگر کوئی قطع رحم کرے. مثلا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تو صلہ رحم کیسے کیا جائے، اس کے کیا طریقے ہیں، کیا میجرمنٹس ہیں. مثلا مثال کے طور پر صلہ رحم کے حوالے سے، اس کے طریقے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ عرفی ہے، یعنی انسان عرف میں دیکھے کس چیز کو صلہ رحم کہا جاتا ہے، مینٹیننگ بلڈ ریلیشنز کس کو کہا جاتا ہے. مثلا آپ جائیں سلام کرنا بھی مثلا قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحم ہے. آپ کہیں جائیں ان سے ملیں، السلام علیکم کریں. یا مثلا مثال کے طور پر فون کال کرنا، یہ بھی جو ہے صلہ رحم ہے. یا مثلا مثال کے طور پر انہیں پانی پلانا، یہ بھی صلہ رحم ہے. ان سے کسی بھی مسئلے میں اگر وہ مدد چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا، یہ بھی صلہ رحم ہے. چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صل رحمک ولو بشربۃ من ماء. صلہ رحم کرو، نیکی کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، گرچہ تم انہیں ایک پانی کا لیوان گلاس آف واٹر ان کو پرووائڈ کر کے. تو پانی دینا، سلام کرنا، آج کے زمانے میں مثلا ٹیکسٹ میسج کرنا، فون کر لینا، خیر و عافیت جو ہے پوچھ لینا. اب ظاہر سی بات ہے، ہم جانتے ہیں پرانے زمانے میں جب لوگوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، لوگ مثلا مثال کے طور پر اب تو خیر بہت اپنے آپ کو انہوں نے مشغول کر لیا ہے، مشغول ہوئے نہیں ہے، کر لیا ہے. وگرنہ گزشتہ اوقات میں آپ جائیں، مثلا مثال کے طور میں ہم اپنا بچپن آج سے تقریباً مثلا فرض کیجئے 30-35 سال پہلے، بلکہ آج بھی بعض مقامات پر جہاں پر یہ سوشل میڈیا والی جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ اس طرح سے نہیں پایا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں.
کھانا پکتا تھا تو ظاہر سی بات ہے جو آپ نے کھانا بنایا وہ پڑوسی کو پہنچا دیا، پڑوسی نے کھانا پہنچا دیا. یہی رشتہ داروں کے درمیان اس طرح سے جو ہے میل ملاپ ہوا کرتا تھا، جو ابھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اگر انسان مصروف ہے آج کے زمانے میں، لیکن آج کا جو عرف ہے، مثلا مثال کے طور پر آپ کے پاس فون ہے تو آپ خوشیوں میں، مصیبتوں میں رشتہ دار کو کال کریں، ٹیکسٹ میسج چھوڑیں، ان سے بات کریں. اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھر ان سے رابطہ قائم کریں. تو صلہ رحم یعنی ہر وہ ذریعہ کے عمومی طور پر جسے صلہ رحم کہا جاتا ہے اس کے ذریعے صلہ رحم کرنا واجب ہے. تو کون سے طریقے جب سوال ہوگا تو کہا جائے گا کہ عرفی طریقے، عرف میں جسے صلہ رحم کہا جاتا ہے وہ صلہ رحم اس قسم کا کرنا واجب ہے. اور قطع رحم کیا ہے؟ یعنی رشتوں کو توڑ لینا. مثلا ایک بندہ آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ سلام کا جواب نہیں دیتے، آپ کا رشتہ دار ہے تو یہ جائز نہیں ہے دین اسلام میں، جواب دیں آپ اسے. کسی سے غیر ضروری طور پر رشتہ دار سے سخت لہجے میں بات کرنا یہ بھی جو ہے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. مثلا کسی رشتے سے انسان کلی طور پر منہ موڑ لے، خط لکھ رہے ہیں، ای میل لکھ رہے ہیں، انسان ان کا جواب نہیں دیتا ہے. ملاقات کے لیے جب دعوت دی جاتی ہے تو دعوت پر انسان نہیں جاتا ہے. یا عیادت کے لیے جب انسان بیمار ہے، چونکہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، تو اب اگر کوئی شخص عیادت کے لیے نہیں جاتا ہے تو یہ حق قرابت داری کو ادا نہیں کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے قطع رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی نہ کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ مدد کر سکتے ہو اپنے رشتہ داروں کی لیکن آپ مدد نہیں کرتے. عزیزان گرامی، بعض معاشروں میں یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان، ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن تو ہر جگہ ہے، لوگ یہ بات پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے ترقی حاصل کر لی تو اب ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی ہمارے برابر کے نہ ہو جائیں. جبکہ جان گرامی یہ فکر غلط ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں ہر جگہ یہ تقریباً نظر آتی ہے کہ ہم نے اچیومنٹس حاصل کر لی ہیں تو ہمارے کزنز وہ اچیومنٹس حاصل نہ کریں جو ہم نے حاصل کی ہے. یہ پایا جاتا ہے، یہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ یہ کام غلط ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اگر سب یہ کام کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے سوسائٹی آگے نہیں بڑھتی ہے، ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. توجہ کا طالب ہوں. اب اگر جیسے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ سب کے لیے پسند کرے، اب اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں آج سے کہ جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہی میں سب کے لیے چاہوں تو ہوگا کیا؟ ظاہر سی بات ہے سوسائٹی، رشتہ دار ترقی کریں گے، پھر ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی سوسائٹی ترقی کرے گی اور ہر ایک آدمی ترقی کرتا جائے گا. آج یہود و نصارہ جو ترقیوں کی منازل کو جو ہے جو چھو رہے ہیں، وہ گائیڈنس میں اگر کسی کی رہنمائی کی اسے ضرورت ہو تو بہترین انداز میں رہنمائی کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب عزیزان گرامی، صلہ رحم کا فائدہ رشتہ داروں کی مدد کرنا ہر طریقے سے، چاہے وہ مالی ذریعے سے ہو یا مشورے کے ذریعے سے ہو یا عیادت کر کے ہو، جو بھی جس کو بھی صلہ رحم کہا جائے ان سے رابطہ رکھیں. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہمیں ہی پلٹ کر آتا ہے. دیکھیے جان گرامی، جب انسان، ہمارے اساتذہ یہ بات کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کے بارے میں اچھا کرے تو اچھا ہوتا ہے. کما تدین و تدان، جیسا تم کرو گے دوسروں کے بارے میں اسی طرح تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا. اور حتیٰ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر میں کسی کے حوالے سے پازیٹیو تھاٹس رکھتا ہوں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی میرے بارے میں پازیٹیولی سوچتا ہے. تو جب ہم صلہ رحم کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہمیں ہی پلٹ کر آئے گا. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحم کے فوائد میں سے فرمایا کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے. عمر بڑھ جاتی ہے. اگر میں کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو نیکی کا فائدہ اس تک پہنچنے سے پہلے میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں. کیونکہ کوئی بھی نیک عمل، اگر میں کسی فقیر کو پیسہ دیتا ہوں، کسی کو میں صدقہ دیتا ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر منت کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں. کسی کے ساتھ بھی انسان نیکی کرے تو اس کا ثواب اور فائدہ پہلے اسے ہے. تو حضور نے فرمایا
کہ اگر تم صلہ رحم کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تمہاری عمر بڑھ جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ 70 سال 80 سال 100 سال، مثلا لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عمر نوح عطا کرے، یا بعض لوگ کہتے ہیں 110 سال 120 سال اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دے. تو لوگ عمر کرتے ہیں اور عمر بڑھتی ہے کس چیز سے؟ صلہ رحم سے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے سے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر ایک مثال بھی فرمائی ہے، فرماتے ہیں حدیث میں کہ اگر کسی شخص کی عمر بفرض این کہ اس کی عمر ہو مثلا 3 سال، یعنی اللہ نے مقدر یہ کیا ہے کہ وہ 3 سال کے بعد مر جائے گا. تو اب ظاہر ہے اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ وہ 3 سال میں مرنے والا ہو تو وہ تو یہ چاہے گا کہ اس کی عمر جو ہے بڑھ جائے. تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری 3 سال عمر سے 33 سال عمر ہو جائے، یعنی 3 ایئر سے 33 ایئرز میں بدل جائے، تو تم کیا کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، نیکی کرو رشتہ داروں کے ساتھ. اور جب رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا معاملہ آتا ہے تو مثلا مالی نیکی جو ہوتی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ کس رشتہ دار کی مدد کرنے میں زیادہ ثواب ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا معصوم سے. تو معصوم نے فرمایا کہ اس کی مدد کرو، مثلا مالی طور پر بالخصوص اگر کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو رشتہ داروں میں اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کو پیسہ دو جو پیسہ لینے کے باوجود آپ کی برائی کرے. توجہ کا طالب عزیزان گرامی کہ معصوم نے فرمایا کہ اس کی مدد کرو کہ جو پیسہ بھی لے اور تمہیں برا بھی کہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہو، جو کہ جہاد اکبر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر 3 سال عمر باقی ہے، صلہ رحم کرنے سے وہ 33 سال میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی ہر ایک سال ملٹیپلائی بائی 10، یعنی ہر ایک سال کے بدلے میں 10 سال اور اضافہ ہو جاتے ہیں. تو 33 سال عمر بڑھ جاتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ گھلنے ملنے سے، ان کے مسائل کو حل کرنے سے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کٹ جاتا ہے اپنے رشتہ داروں سے تو بہت ساری پرابلمز میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، بہت ساری پرابلمز. ان میں سے سب سے پہلی پرابلم کیا ہے؟ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. رشتے جو توڑ دیتا ہے اس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی. حضور نے پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کی عمر اللہ نے 33 سال لکھ رکھی ہے، 33 ایئرز، تو اگر وہ رشتہ داروں سے ناطے توڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا میں اس کی عمر سے 30 سال کم کر دیتا ہے، اور وہ اس کی عمر 33 سے 3 سال کو پہنچ جاتی ہے. یعنی وہ جلدی اس دنیا سے گزر جاتا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں وصلۃ الرحم تزید فی العمر وتنفی الفقر. رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کا فقر جو ہے، اگر انسان فقیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فقر کو غنا میں تبدیل کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھیں کتنا اہم ہے، یہ جو روایتیں ہیں ان سے ثواب، یہ ان رشتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. حضور فرماتے ہیں من مشى الى ذی قرابۃ بنفسہ ومالہ لیصل رحمہ. جو شخص قدم بڑھائے مال کو لے کر یا اپنے نفس کو لے کر، نفس کے ساتھ یا مال کے ساتھ، تاکہ صلہ رحم کرے رشتہ داروں کے لیے، تو جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہید کا اجر عطا کرتا ہے. 100 شہید کا اجر عطا کرتا ہے. وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ 40,000 حسنہ. اور ہر جو قدم آپ بڑھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی 40,000 حسنات لکھتا ہے. جب آپ کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہر قدم کے بدلے میں صلہ رحم کے لیے آپ جا رہے ہیں، 40,000 حسنات اللہ نے نیکیاں لکھ دی. حسنات یعنی نیکیاں لکھ دی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں 40,000 گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ اس کے 40 وَتُرْفَعْ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور 40,000 درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھا دیتا ہے. وَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى مِئَةَ سَنَةٍ. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 سال عبادت کی ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجه. تو اب اگر انسان قربتاً الی اللہ، اللہ کے لیے یہ اس کام کو انجام دے، ایک قدم بڑھائے گا تو 100 شہید کا اسے جو ہے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے ثواب، وہ جتنا چاہے دے. 40,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 40,000 برائیاں انسان کی جو ہے محو ہو جاتی ہیں ایک قدم بڑھانے سے، 40,000 درجات بلند ہو جا رہے ہیں، اور 100 سال کی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے. چونکہ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ خاندان بنی ہاشم، گزشتہ زمانے میں قبیلوں کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا. جیسے مثلاً رشتہ داروں کو کہا گیا ہے کہ انسان کے دست و بازو ہیں، کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، کہ جو مصیبتوں میں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے شیب ابی طالب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکشنز ہوئے تھے، لیکن تمام خاندان بنی ہاشم کے لوگوں نے جو ہے ساتھ دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ چونکہ وہ ایک صلہ رحم کا مصداق ہے. وہ رشتہ داروں کے اوپر جو ہے واجب ہوتا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کی مصیبتوں میں شریک رہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں جو ہے شریک رہیں. اب اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ مثلا مثال کے طور پر ہوتا کیا ہے، جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں عام طور سے کسی ایک کی زیادتی تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب اگر کسی ایک شخص نے زیادتی کی آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ، تو اب میں جوابی کارروائی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اتنی کا زیادتی کروں جو اس نے کی ہے، اور میں اس سے رشتے کو توڑ لیتا ہوں. جبکہ زیادتی کرنا اور بات ہے، رشتوں کو توڑنا اور بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب توجہ فرمائے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص لینے کا حکم دیا. اگر کوئی کسی کی ناک توڑ دے تو ناک توڑیں، آنکھ پھوڑ دے تو آنکھ پھوڑیں، کان کاٹ لے تو کان کاٹا جائے، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کر دیا جائے. یہ اسلامی حکومت میں اسلامک لاء کے تحت یہ ہوتا ہے. یہ ہر ایک آدمی نہیں کرتا ویسے بھی. تو انسان قصاص لے سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ معاف کر دو تو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے قصاص کا جو حکم فرمایا اس کے بعد کہا اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو انسان رشتہ دار اگر زیادتی کرتے ہیں تو زیادتی کا جواب زیادتی سے انسان دے سکتا ہے، لیکن معاف کر دے بہتر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوابی کارروائی کے بعد انسان اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کر لے، ناتا ہی توڑ دے. اور عزیزان گرامی، بعض وقت جھگڑے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد یہ جو خلش ہے، یہ جو اختلافات ہیں، وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں. مثلا ہمارے والدین ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تو ان کی اولاد ان سے بات نہیں کری، ایک دوسرے سے بات نہیں کری، اور آگے جنریشنز میں چلے جائیں تب مثلا وہ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھیں گے، بات نہیں کریں گے. عزیزان گرامی، اس قسم کا اختلاف شرعی طور پر، عقلی طور پر، اخلاقی طور پر کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. میں تاریخ میں مدینے کی طرف جاؤں گا کہ جہاں پر جب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل علی محمد وآل محمد تشریف لائے تو وہاں پر اوس و خزرج 2 قبیلے ہوا کرتے تھے. سالہ سال روایت یہ 200 سال سے زائد وہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے. لیکن رسول اللہ جب تشریف لائے تو آپ نے رشتہ داروں میں 2 قبیلوں میں ایک تو بھائی چارگی قرار دی، لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ پرانی اختلافات کو انسان جو ہے چھوڑ دے. بدلہ لینا عزیزان گرامی، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ بدلہ لینے والا انسان طاقتور نہیں ہوتا ہے، معاف کرنے والا انسان طاقتور ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ہم معاف کرتے ہیں تو معاف کرنے والا ہمیشہ اس کا ہاتھ پلڑا آگے ہوتا ہے. تو اب اگر فرض کیجئے کہ کسی نے، رشتہ دار نے مجھ سے ناتا توڑا ہے، تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے ناطے کو توڑ دوں، یہ حرام ہے میرے اوپر. اسی لیے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللهم صل علی محمد وآل محمد لا تقطع رحمک وان قطعک. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے رشتہ دار تم سے ملنا نہیں پسند کرتے، تمہیں دیکھنا نہیں پسند کرتے، تو یہ نہ کرو کہ تم بھی اسی طریقے سے وہ جواب دو، انہیں ان سے ملنا جو ہے چھوڑ دو اور انہیں بھی دیکھنا پسند نہ کرو. کیونکہ پھر چھٹے امام نے فرمایا کہ قطع رحم جو کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو میں نے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کو مہیا کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس کی آیات مذمت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. تو اگر کوئی شخص میرے ساتھ، میرا رشتہ دار قطع رحم کرے، ریلیشن کو توڑ دے، تو اگر میں بھی وہی کام کروں تو اس میں اور مجھ میں فرق نہیں ہوگا. تو جو عذاب سختیاں اس کے لیے ہوں گی، وہی سختیاں میرے لیے بھی ہو جائیں گی.
تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ انسان جو دوسرے اس کے ساتھ کریں بالکل ویسے ہی پلٹ کر انسان اس کے ساتھ اسی رویے کو رکھے. یا مثلا اگر ہمارے والدین ہمارے اجداد ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں بیٹھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کا نظریہ تھا، لیکن اگلی نسلوں میں وہ اس بات کو نہ لایا جائے. اسی لیے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی علی لا تخن من خانک فتکون مثلہ. اگر کوئی شخص خیانت کرتا ہے مال میں تو آپ یہ نہ کریں کہ اس کے ساتھ مثلا خیانت کریں، تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے وہ شخص ہو گیا تھا. ولا تقطع رحمک وان قطعک. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ قطع رحم نہ کرو، رشتہ داریوں کو نہ توڑو اگرچہ رشتہ دار تم سے ناطے کو توڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے، تبھی تو ثواب زیادہ ہے نا. ایک بندہ آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا ہے، اور ہوتا کیا ہے عام طور سے، اگر کسی نے میرے رشتہ دار نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میں نے جانا چھوڑ دیا، لیکن اگر میں رویے کو بدلوں اور میں اسے جا کر ملوں تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اکثر مرتبہ، کہ جو زیادتی کرنا ہے نا وہ پھر شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے ملنا نہیں پسند کر رہا تھا، میں اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہا تھا، اس کی دعوتوں کو میں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ چلا آیا ہے میری عیادت کے لیے، مجھے پوچھنے کے لیے. اور میں مثال دیتا ہوں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ رسول گرامی قدر راستے سے گزر رہے تھے، وہ بڑھیا رسول اللہ کے اوپر کچرا ڈالتی تھی. نہ رسول اللہ نے راستہ بدلا، یہودی عورت تاریخ میں لکھا ہوا ہے، نہ رسول اللہ نے راستہ بدلا نہ اسے کچھ کہا. اور یہاں تک کہ ایک دن جب رسول اللہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ اس راستے میں اس بڑھیا نے کچرا نہیں پھینکا. تو رسول اللہ نے پوچھا، اہالی محلہ نے بتلایا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. تو رسول اللہ عیادت کے لیے چلے گئے. اب عزیزان گرامی، وہ کچرا پھینکنے والی تھی، رسول اللہ کو برا بلا کہنے والی تھی. جیسے ہی رسول اللہ پہنچے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ اے محمد، اس وقت آئے ہو جب میں بیمار ہوں اور اب تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو. تو قربان جائیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں بدلے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ تم بیمار ہو تو عیادت کے لیے آیا ہوں. تو عزیزان گرامی، جیسے ہی اس جملے کو سنا اس عورت نے تو کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہوگی. تو اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے انسان کے ساتھ، گرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہو، اگر پلٹ کر اس کے ساتھ نیکی کی جائے تو بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر تعلقات درست ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ایک دو اور نکات جو اہم نکتے ہیں اس موضوع کے تحت. رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا اس قدر اہم ہے کہ یہ جو وجوب ہے، یہ واجب ہے. یہ واجب ساقط نہیں ہوتا ہے گھر سے انسان کے رشتہ دار کافر ہی کیوں نہ ہو یا غیر مذہب ہوں. مثلا مثال کے طور پر ایک سیناریو یہ ہے کہ ایک شخص کے والدین کافر ہیں، وہ مسلمان ہو گیا ہے. تو اب اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ والدین کی توہین کی جائے، ان سے صلہ رحم کو کے ناطے کو نہ رکھا جائے. اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا اسی طرح واجب ہے کہ جس طرح مسلمان اور شیعہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. یہ ایک مسئلہ. یا بعض لوگ مثلا مثال کے طور پر شیعہ ہیں لیکن ان کے والدین دوسرے مکتب سے ہیں، مثلا سنی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہیں، جس مسلک سے وہ تعلق رکھتے ہوں، تو اس صورت میں بھی ان کا احترام واجب ہے. اور یہی قانون اپلائی ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے دیگر تمام رشتہ داروں پر بھی. تو اگر انسان کے رشتہ دار کافر ہوں یا غیر مذہب سے وہ تعلق رکھنے والے ہوں، آپ کے مذہب پر نہ ہوں، تب بھی اسلام نے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی بجا لاؤ، چونکہ اس طرح نیکی کرنے سے ان کا رجحان تمہاری طرف ہوگا، وہ بھی ممکن ہے مسلمان ہو جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی، صلہ رحم کا جو دائرہ ہے وہ ایک تو رشتہ داروں میں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا یہ صلہ رحم ہے، لیکن اس کو اور جو وسیع پیمانے پہ جب دیکھا گیا تو اس کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار کے ساتھ نیکی کرنے پر بھی ہوتا ہے اور مومنین کے ساتھ نیکی کرنے پر بھی ہوتا ہے. تو صلہ رحم تو ظاہر سی بات ہے، پہلا ڈیفینیشن اس کا رشتہ دار ہیں،
اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اس کے ڈیفینیشن میں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین بھی آتے ہیں کہ مومنین کے ساتھ بھی نیکی کرنی چاہیے، صلہ رحم کرنا چاہیے، گرچہ وہ آپ کے خونی رشتہ دار نہیں ہے۔ کیوں کرنا چاہیے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیوں نیکی کرنی چاہیے صلہ رحم؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے انہوں نے ہمیں پیدا تو نہیں کیا، جو سادات ہیں ان کے تو معاملات ظاہر سی بات ہے، ان کے اجداد ہیں تو ظاہر ہے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ جتنے بھی سادات آج کے زمانے میں موجود ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے ائمہ طاہرین ان کے اجداد ہیں تو ان کے غم کو انہیں منانا چاہیے، خوشی میں جو ہے خوشحالی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے نیکی کرنی چاہیے، ان کے نام پر انسان مثلا صدقہ دیتا ہے، بہت سارے کام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرض کریں انسان انجام دیتا ہے۔ تو یہ صلہ رحم کا طریقہ ہے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ سادات کے اوپر واجب ہے۔ لیکن جو غیر سید ہیں وہی ظاہر سی بات ہے ان پر بھی ائمہ کا حق ہے، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، بے شک میں اور علی ابن ابی طالب اس امت کے یعنی مسلمانوں کے باپ ہیں، والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، عام والد کا درجہ نہیں ہے بلکہ عام باپ کے درجے سے ہمارا درجہ بلند ہے۔ وَلَحَقٌّ عَلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ أَبَوَيْ وِلَادَتِهِمْ۔ کیوں ہمارا درجہ بلند ہے؟ اس لیے بلند ہے ہمارا حق ان پر والدین سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر مثلا مثال کے طور پر رسول اللہ یہ کہیں کہ فلاں جگہ پر جانا ہے اور والدین کہیں کہ نہیں جا سکتے تو رسول اللہ کی بات سننی ہے اور والدین کی بات کو نہیں سننا ہے جہاں پر کانٹرڈکشن ہو۔ تو رسول اللہ کا حق عام مسلمانوں کے اوپر والدین کے حق سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ فرمائے فَإِنَّا نُنْقِذُهُمْ إِنْ أَطَاعُونَا مِنَ النَّارِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، چونکہ ہم وہ ہیں کہ اگر ہمارے چاہنے والے ہماری اطاعت کریں گے تو ہم انہیں اس اطاعت کے بدلے میں آتش جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وَنُلْحِقُهُمْ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ بِخِيَارِ الْأَحْرَارِ، اور ہم انہیں غلامی سے نکال کر آزاد مرد بناتے ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، صلہ رحم کا دائرہ جب وسیع ہوتا ہے تو اس میں صلہ رحم میں نیکی اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی جو ہے کرنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے، امت مسلمہ سے کہا ہے کہ میرے اہل بیت اطہار کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا۔ اسی لیے سادات کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اولاد میں جو سادات ہیں چار گروہ ایسے ہیں کہ جن کی میں شفاعت کروں گا، چاہے ان کے گناہ جتنے زیادہ ہوں۔ چار گروہ، پہلا گروہ کون سا ہے؟ وہ مسلمانوں کا گروہ ہے کہ جو میری ذریت کی مدد اور نصرت کرتا ہے، یعنی سادات کے ساتھ صلہ رحم نیکی کرے انسان، مدد اور نصرت کرے۔ اور اگر کوئی گروہ، کچھ لوگ سادات کی تنگ دستی میں ان کی مالی نصرت اور مدد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کی شفاعت میں بروز حشر انجام دوں گا۔ اور اسی طریقے سے سادات سے محبت کرنا، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی سبب بنتا ہے کہ انسان کی شفاعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب اگر کوئی شخص ظالم ان کو ایذا رسانی کرتا ہے تو ان کی مدد کرنا، سادات کی مدد کرنا، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ رسول اللہ ایسے اشخاص کی بروز قیامت شفاعت کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ تو رسول اللہ سے صلہ رحم، رسول اللہ کی آل سے، سادات سے صلہ رحم، یہ وسیع دائرے میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد تمام مومنین کے ساتھ نیکی کرنا بھی، صلہ رحم رکھنا بھی، یہ بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ جو بہت اہم ہے۔ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، جان لو کہ بے شک مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومنات ایک دوسرے کی بہنیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ، ایک تو بھائی وہ ہے کہ جس سے خونی رشتہ ہے، ایک بہن وہ ہے کہ جس سے خونی رشتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ تو آپ کے اقربا ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، لیکن تمام مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے لیے بھائی بہن ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ۔ تو اب جب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہو گئے ہیں، عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہن ہو گئی ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومنین کے جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، تاریخ میں جا کر پڑھیے گا، تقریباً
30 سے 40 کے قریب حقوق اس چیپٹر میں بیان کیے گئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جب ہم نیکی کر رہے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی، آل رسول کے ساتھ ہم نے نیکی کی، اور پھر اس کے بعد مومنین کے ساتھ بھی ہم نیکی کریں، صلہ رحم کریں. اور پھر اس کے بعد معصومین فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ نیکی کرو اور تم نہیں کر پا رہے ہو، جیسے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہے، تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ انسان مومنین، نیک مومنین کہا گیا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرے. ایک حدیث ہے جو بہت اہم حدیث ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من لم يقدر ان يزورنا فليزور صالحی موالینا. اس حدیث میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری زیارت کے لیے نہیں آ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک چاہنے والے ہمارے جو ہیں، جو نیک مومنین ہیں، ان کی زیارت کو چلا جائے. کوئی اگر امام کی زیارت نہیں کر سکتا ہے، چلا جائے، جا کر جو ہے مومن صالح مومن کی جو ہے زیارت وہ کر لے. یکتب لہو ثواب و زیارتنا، تو اسے ثواب دیا جاتا ہے ہماری زیارت کرنے کا. اللہ اکبر. اگر میں مولا کی زیارت نہیں کر سکتا تو نیک مومن بندے کی زیارت کو میں چلا جاؤں، ملاقات کے لیے چلا جاؤں، تو امام کی زیارت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ صِلَتِنَا فَلْيَصِلْ صَالِحِي مَوَالِينَا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص ہمارے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا ہے، صلہ رحم نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اس کی دسترسی نہیں ہے ہم تک، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ نیک مومنین کے ساتھ نیکی کرے. یکتب لہو ثواب و صلتنا، تو اسے ہمارے ساتھ صلہ رحم کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور عزیزان گرامی، صلہ رحم کی بہترین مثال کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جن کی شہادت کے لیے ہم آج یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا جان گرامی، یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے صلہ رحم کی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، صلہ رحم کی بہترین مثال کو پیش کیا ہے. بہترین مثال کو پیش کیا ہے، یعنی وہ رشتہ جو ایک بھائی اور بہن کے درمیان ہونا چاہیے، اس رشتے کو بیان کیا ہے کہ کس حد تک کہ صلہ رحم واجب اور ضروری ہے. کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ جب جناب عبداللہ تشریف لائے تھے رشتہ لے کر، تو اس وقت مولا امیر المومنین نے جناب عبداللہ بن جعفر سے یہ ایک شرط رکھی تھی. کہا تھا کہ عبداللہ بن جعفر، کوئی شک و شبہ نہیں ہے تمہارے زہد و تقوی میں راضی ہوں اس رشتے کے لیے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ جب کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہا بھائی سے ملنا چاہیں تو آپ روکیں گے نہیں، ملاقات کی اجازت دیں گے، اور جب کبھی حسین سفر پر جانا چاہیں گے تو آپ سفر سے نہیں روکیں گے. تو جناب عبداللہ نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کیا کہ جب کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ ملنے کے لیے جانا چاہتی تھیں بھائی سے تو وہ جاتی تھیں، اور جب کربلا کا واقعہ ہوا تو اس وقت آپ نے اجازت دی، بلکہ اپنے دونوں فرزندوں کو حوالے کیا اور یہ کہا کہ اے زینب، میں تو آ نہیں سکا، لیکن اگر حسین پر ضرورت پڑ جائے تو میرے بچوں کو میری جانب سے ان کے اوپر قربان کر دینا. تو جان گرامی، صلہ رحم کی مثال کیسے پیش کی؟ کربلا کے میدان میں اتنی صعوبتوں کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ جب لوگ شہادتوں کو پیش کر رہے تھے تو اون و محمد کو اپنی جانب سے جب نچھاور کرنے کے لیے انہیں میدان جنگ میں بھیجا ہے، تو ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ یہ کیسی بہن ہے کہ جس کو بھائی سے ایسی محبت ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور بی بی نے قربانی کو جو ہے پیش کیا. اور عزیزان گرامی، یہ صلہ رحم کہ انسان اپنے نفس کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، ظاہر سی بات ہے جناب عبداللہ ابن جعفر، روایات میں ملتا ہے کہ مدینے میں اچھی خاصی آپ کی آمدنی تھی، بہت پیسے والی شخصیت تھی، اور رسول اللہ نے آپ کو دعا دی تھی، تو آپ کے پاس بے پناہ پیسہ تھا، غریب سارے در زینب سلام اللہ علیہ پر آتے تھے.
تو جیسے ہی لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے لیے آمدگی کا اظہار کیا تو اس وقت بہترین زندگی کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے چھوڑا، ماں کے ذریعے صلہ رحم کیا بھائی پر، اور پھر اس کے بعد اپنی آل حسنین اپنے بچوں کو اون و محمد کو قربان کیا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو صلہ رحم کی جناب زینب سلام اللہ علیہ بہترین مثال ہیں کہ کس طرح سے انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے سیکریفائس کر سکتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو زندگانی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد انسانی گرامی یہ بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے صبر بھی کیا، صلہ رحم بھی کیا، اور بعد شہادت کسی جگہ یہ نہیں ملتا ہے کہ گلا کیا ہو۔ توجہ کا طالب ہوں، انسان رشتہ داروں پر جب سیکریفائس کرتا ہے، قربانیاں میں امتحان پیش کرتا ہے تو بعض وقت گلے شکوے ہو جاتے ہیں، لیکن جناب زینب نے کبھی اپنی زندگی میں گلا شکوہ نہیں کیا، کسی بھی اقدام حسین پر آبجیکشن اور اعتراض نہیں کیا، بلکہ بعد شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ مقصد حسین کو پہنچایا ہے، اور ہر جگہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلہ رحم دیکھیے کہ ہر جگہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے تعارف کروایا اور آپ کی عظمت کو پہچانوایا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں عورتیں جب ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو مصیبتوں کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن یہ مثال جناب زینب میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اتنی مصیبتوں، کربلا میں 72 شہید خاندان ابو طالب سے سر تن سے جدا ہوئے، سب کچھ دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت، حوصلہ اور عظمت اور شجاعت بی کی ایسی ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جب آپ تشریف لائیں، جب آپ کو لایا گیا تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے جناب زینب کو، اہل بیت اطہار کو دیکھ کر یہ چاہا کہ آپ کی توہین کرے، تو اس نے ایک جملہ کہا، کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کو رسوا کیا، نعوذ باللہ۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے یہ برداشت نہ ہوا، آپ نے فوراً پلٹ کر فرمایا، جواب دیا، کہا اے ابن زیاد کیا کہتا ہے، جبکہ جملہ یوں ہونا چاہیے الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں کرامت عطا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ہمیں عظمت عطا کی، وطہرنا من الرجس، اور ہمیں رجز سے دور رکھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ فاسق و فاجر ہے کہ جو رسوا ہوا، یعنی اے ابن زیاد تو رسوا ہوا، نہ کہ میرا بھائی حسین۔ وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ، اور جھوٹا ہے جو گناہ کرتا ہے، وَهُوَ غَيْرُنَا، اور ہم فاسق و فاجر نہیں ہیں ہمارے علاوہ، یعنی اے ابن زیاد تو فسق و فجور کا اظہار کر رہا ہے، تو جھوٹا ہے، والحمدللہ۔ تو اس شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ شخص خاموش نہیں ہوا، پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ فی اخیک، اے زینب سلام اللہ علیہ، بیوی سے اس نے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ آپ نے کیسے پایا؟ تو بیوی نے پلٹ کر فرمایا ما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن کے علاوہ اللہ سے، جمال کے علاوہ اللہ سے، کمال کے علاوہ اللہ سے کچھ نہیں پایا۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں انت سکران، اے ابن زیاد تو مست ہے، مغرور ہے، مفتون بدنیا، تو نے فریب کھایا ہوا ہے، دھوکہ کھایا ہوا ہے دنیا کا، ولا یستقیم لک هذه السلطنہ بل تزول قریبا، یہ حکومت تیری باقی نہیں رہے گی بلکہ تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو جائے گی۔ یعنی بی بی نے بتلا دیا، یہ وہ بی بی ہیں کہ جو آئندہ آنے والے احوال سے باخبر ہیں، اور وہی ہوا کہ ابن زیاد کی حکومت باقی نہیں رہی اور ابراہیم ابن مالک اشتر کے ذریعے اس کا قلع کما ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اذنان گرامی صلہ رحم کی مثال دیکھیں کہ شہادت حسین کے بعد جب یہ بیوی آئی ہیں کربلا سے کوفہ، اور پھر کوفے میں رہنے کے بعد کچھ عرصہ زندان میں، جب بھیجا گیا ہے شام، تو یہ بھی اسیران کربلا کا قافلہ جیسے ہی وارد ہوا ہے دربار یزید میں، تو وہاں پر طبل بجائے گئے اور یزید یہ چاہتا تھا کہ خوشی منائے، تو بی بی نے کہا کہ میں اسے خوشی منانے نہیں دوں گی، فوراً سر حسین کو دیکھ کر
آپ نے مرثیہ پڑھا، وا حبیبا وا ثمرتا فؤادا یبن مکۃ ومنا یبن محمد یبن بنت نبی المصطفیٰ، اس طرح کا آپ نے مرثیہ پڑھا، جس کی وجہ سے سارے کا سارا جشن ختم ہو گیا۔ یزید نے دفاع حسین دیکھیے کہ یزید نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور امام حسین کے علیہ الصلوۃ والسلام کے لبان پر وہ چھڑی مار کر اس آیت کو پڑھ رہا تھا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے کہ اے وہ اللہ کہ جو جسے چاہتا ہے وہ ملک اور حکومت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ حکومت سے ہٹا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یزید اس آیت کو پڑھ رہا ہے قرآن مجید کی، کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اور تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، اور یہ دونوں چیزیں نعوذ باللہ اس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی۔ جیسے ہی بیوی نے اس جملے کو سنا، یہاں پر بھی دیکھیں صلہ رحم، دفاع از حسین اٹھ کھڑی ہوئی، اور اٹھ کھڑی ہونے کے بعد کہا آیت قرآنی کے اندر تحریف نہ کر، اپنے آپ کو اس کا مصداق نہ بنا، تیرے لیے تو یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها يستهزئون، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے برائی کی ہے ان کی عاقبت جہنم ہے۔ کیوں جہنم ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، یعنی امام حسین علیہ السلام کو، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، چونکہ تو نے حسین کو جھٹلایا، آبائے حسین کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑا رہا ہے اے یزید، یہی وجہ ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مہلت اس لیے نہیں دی ہے کہ اللہ کو ایسا تو سمجھ رہا ہے کہ تجھ سے محبت ہے، نہیں، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی فیور تیرے حق میں نہیں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ یہ آیت تجھ پر فٹ ہوتی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اے یزید یہ نہ سمجھ کہ تجھے جو مہلت دی گئی ہے وہ مہلت تیرے لیے خیر ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں مہلت دیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی یہ مہلت یہ بہتر ہے۔ عام طور سے کفار کو جب انسان دیکھتا ہے کہ عیش و عشرت میں ہیں، اچھی زندگی میں ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ظالمین عیش و عشرت میں ہیں، اچھی زندگی میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار کو وہ مہلت دیتا ہے، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم کفار کو، گناہگاروں کو مہلت زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے کہ جو اچانک انہیں آ کر لے جاتا ہے۔ تو بیوی نے فرمایا کہ اے یزید، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے، مہلت کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ تیرے گناہوں میں وہ اضافے کو چاہتا ہے اور تیرے لیے دردناک عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس بی بی نے صلہ رحم کا ثبوت شام میں بھی دیا اور ہر جگہ حسین پر روتی رہی، مقصد حسین کو بیان کیا۔ عزیزان گرامی، کربلا تک ظاہر سی بات ہے جو کچھ بھی واقعات رونما ہوئے ان کو منتقل کرنے میں ایک اہم کردار جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے خطبوں میں عظمت حسین کو اجاگر کیا، عظمت اہل بیت اطہار کو اجاگر کیا، یہاں تک کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ ایسے ایسے خطبے آپ نے ایراد کیے ہیں شام میں کہ سرزمین شام میں لوگوں نے یزید سے کہا کہ اے یزید، یہ خاندان اہل بیت کو جلد از جلد واپس مدینے بھیج دے، وگرنہ تیرا تختہ الٹ جائے گا، تیری حکومت چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو مدینے واپس بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو جان گرامی، اس وقت بیوی نے جو شرطیں رکھی ہیں، جب امام سجاد واپس آئے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، عظمت زینب کو سمجھیے کہ امام وقت آ کر بیان کریں کہ پھوپھی جان، یزید نے ہمیں جانے کی اجازت دی ہے، تو وہاں پر جناب زینب نے فرمایا، کہا کہ جاؤ، ہم ان سے کہو کہ 7 دن یہاں پر عزاداری کرنا چاہتے ہیں، گریہ کرنا چاہتے ہیں حسین پر۔ یزید نے اجازت دی اور 7 دن تک
جناب زینب نے حسین پر گریہ کیا۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ قافلہ شام سے چلا ہے تو شام میں جاتے جاتے جناب رقیہ و سکینہ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اے شام والو، ہم تو جا رہے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے جناب سکینہ کو چھوڑا ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کے روزے پر جاتے رہنا، ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا، اور پھر اس کے بعد اس بی بی کے لیے روتے رہنا، عذاب اپا کرتے رہنا۔ اور پھر اس کے بعد جان گرامی روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ بیوی چلی ہیں تو آپ جب قافلہ لے کر چلے ہیں مولا امام سجاد کے ساتھ، تو روایت یہ کہتی ہیں کہ کہا کہ سب سے پہلے کربلا جایا جائے۔ کربلا آئیں، 40 کے موقع پر بھرپور گریہ کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پر بھی مصیبتوں کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد یہی زینب وہ ہیں کہ جو مدینے تشریف لائیں۔ تو مختلف سفر آپ نے کیے، تمام سفر میں آپ کا ہم و غم کربلا کے بعد یہ تھا کہ حسین پر گریہ کریں، عظمت حسین کو بیان کریں۔ جان گرامی روایت یہ کہتی ہے کہ آپ مدینے تشریف لائیں اور مدینے آنے کے بعد وہی حسین پر واہ حسینہ کہہ کے گریہ کیا۔ آپ روض رسول پر گئیں، قبر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر گئیں، اور جانے کے بعد یہ کہا یا رسول اللہ، لوگ ہدیے لے کر آتے ہیں سفر سے، یا فاطمۃ الزہرا، لوگ ہدیے لاتے ہیں سفر پر سے، میں آپ کے لیے جو ہدیہ لائی ہوں وہ ہدیہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پیرہن کو نکالا کہ جو پیرہن امام حسین علیہ السلام تھا، کہ جو ہر جگہ سے جس میں سوراخ تھے، زخموں کے نشان تھے، خون میں مملو لباس امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب لے کر گئی، اور عزیزان گرامی روتی رہیں، گریہ کرتی رہیں، یہاں تک کہ والی مدینہ نے یزید کو خط لکھا اور لکھنے کے بعد کہا کہ زینب کا مدینے میں رہنا مناسب نہیں ہے، چونکہ یہاں پر بی بی کے گریے سے بہت سارے لوگ منقلب ہو رہے ہیں۔ تو جان گرامی پھر یزید نے حکم دیا، والی مدینہ سے یہ کہا کہ مدینے سے آپ کو تبعید کر دیا جائے، اختیار دیا جائے، جہاں چاہیں چلی جائیں۔ تو جان گرامی بی بی مدینے سے پھر چلی، روض رسول کو چھوڑا، قبر فاطمۃ الزہرا کو چھوڑا۔ روایت یہ کہتی ہیں کہ مصر آئیں اور مصر میں کچھ عرصہ رہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے سفر کیا شام کا۔ یہ بھی شام پہنچی، وہاں پر بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ اس باغ سے آپ کا گزر ہوا کہ جہاں پر سر ابا عبداللہ الحسین کو لٹکایا گیا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس درخت کے قریب گئیں، وہ باغ میں گئیں، اور جانے کے بعد حسین کی جب یاد آئیں تو واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کے گریہ آپ نے شروع کیا۔ یہ باغبان دشمن اہل بیت تھا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سر پر ایسا بیلچا مارا کہ آپ نے یا حسین کہہ کر زمین شام پر اب جو گری، تو اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا اٹھ نہ پائی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ اس ذکر قلیل کو مجھ سے و سامعین سے قبول فرما۔ الہی آمین۔ باری الہ اس ذکر کے صدقے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے ہماری مغفرت فرما۔ الہی باری الہ بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ باری الہ جو لوگ یہاں پر شریک ہیں، تمام مومنین و مومنات، بالخصوص شیعان حیدر کرار، باری الہ ہم میں جو بھی جس قسم کی بھی پریشانیوں سے لوگ روبرو ہیں، پروردگارہ ہماری پریشانیوں کو بتصدق زینب سلام اللہ علیہا ختم فرما۔ بار الہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ آخر میں گزارش کی جاتی ہے کہ تمام مومنین مل کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب زیدی فیملی کے مرحومین کی روح کو ارسال ہو، اور وہ حضرات جو آج شامل ہوئے ہیں اس مجلس اعظام میں ان کے مرحومین کی روح کو ارسال ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین 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 حسین۔ دانش آپ
جی نو بالکل. سے آغاز کیجیے پلیز. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وآل محمد. حسین 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 حسین. یا حسین یا حسین یا حسین سقائے سکینہ عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس گالوں پہ تماچے یوں ہی کھاتی تھی سکینہ رو رو کے فقط تم کو بلاتی تھی سکینہ آ جاؤ خدا را عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھیا تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ سر کھل گیا میرا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا پیاسی ہے سکینہ عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس دیکھو تو ذرا لٹ گئی سرکار حسینی تھاراج ہوا اسرے دربار حسینی ہم ہو گئے تنہا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس جو کام تمہارا تھا کیا میں نے وہ بھیا ہاں شام غریباں میں حرم کو دیا پہرا دل کہتا تھا میرا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس آتا ہے نظر نیزے پہ جب سر یہ تمہارا کس طرح کہوں دل پہ گزرتی ہے میرے کیا پھٹتا ہے کلیجہ عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ دانش. میں گزارش کروں گا ہیثم سے کہ وہ اپنا نوحہ پیش کریں. ہیثم.
سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے سر سے آدان چنی چادر، ملوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو میری اور دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہیں تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نحسے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم میں سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا حسین 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 میں درخواست کروں گا صفیہ سے کہ وہ نوحہ پیش کریں۔ السلام علیکم سب کو، سائمہ باجی اور افرین باجی پلیز آ جائیں۔ حسین 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 زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے زینب عباس کے علم سے سیدانی تھی سیدانیاں تھی مستر، چہرے درد غم سے زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے لپٹی ہوئی علم سے لپٹی ہوئی علم سے کہتی تھی بنت زہرا کس وقت بے کسی کس وقت بے کسی میں عباس بچھڑے ہم سے زینب لپٹ کے عباس مر گئے
عباس مر گئے ہیں سن کر خبر یہ شے سے تصویر یا سو حسرات تصویر یا سو حسرات ہر بی تھی علم سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے ایک حشر سا بپا ہے عرض و سما ہے لرزا ایک حشر سا بپا ہے عرض و سما ہے لرزا آہو بکا کا طوفان آہو بکا کا طوفان اٹھتا ہے دو حرم سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے بچی نے ماں سے پوچھا کیوں روتی ہو بچی نے ماں سے پوچھا کیوں رو رہی ہو امو نہیں ملیں گے امو نہیں ملیں گے کیا پھر نہ کہ ہم دل سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے بابا کہاں ہے لائے کیوں علم کو بابا چچا کہاں ہے لائے ہو کیوں علم کو یہ پوچھتی تھی بچی یہ پوچھتی تھی بچی کہتی شہ امم سے ٹاکے نہیں رکھنا اور تمہیں نزلہ ہو رہا ہے اس کو فریج میں نہیں رکھو باہر رکھو باری سکینہ لائی لاپر آتش بھی بالی سکینہ لائی سہمی بچھڑ کے ایسی سہمی بچھڑ کے ایسی عباس شمس سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر وفا کی زندہ مثال بن کر
کاش کے سکینہ سکینہ ہے منزل قلم سے یہ پڑھتی روئی عباس کے کے علم سے بھائی سے بھائی بچھڑے جس کا دوست کی حالت بھائی سے بچھڑے جس کا تو اس کی حالت درداشنا سے پوچھو درداشنا سے پوچھو یا پھر انی سے غم سے عباس کے علم حسین حسین ہادی عباس زیدی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ زیارت پڑھائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا خاتم الانبیاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. السلام عليك يا علي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى وارث أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهادي بن رواه وحبيب بن مظاهر وهر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بن الحسن المهدي. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أسألك يا سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان. أجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وجعلنا من أعوانك وجعلنا من مستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته.